بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آزاد کشمیر میں احتجاج ابھی بھی چل رہا ہے. اس وقت جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ جو احتجاجیوں کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن احتجاج ابھی تک ختم نہیں ہوا. اس کے علاوہ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا تمام جہازوں کو اسرائیلی فورسز نے قبضے میں لے لیا ہے، ان کو اسرائیل لایا جا چکا ہے اور یہاں سے ان کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد میں صحافیوں کے اوپر اسلام آباد پولیس نے ڈنڈوں اور سوٹوں کے ساتھ پریس کلب میں گھس کے ان کی فل دھلائی کی ہے. ہم جو کہتے تھے نا کہ صحافیوں کے اوپر برا ٹائم آنے والا ہے، وہ میرا خیال ہے آج کے دن آ گیا ہے. باقاعدہ وہ پروٹیسٹر احتجاج کر رہے تھے کشمیر کے حق میں، تو پولیس کو لگا کہ شاید وہ پریس کلب میں گھس گئے ہیں، تو پولیس گھسی ہے اسلام آباد پریس کلب میں تو صحافیوں کو ہی دھو ڈالا ہے، جس کی میں بطور صحافی پرزور مذمت کرتا ہوں. لیکن ناظرین صورتحال آج کی اس ویڈیو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ غزہ کا امن منصوبہ جس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی فوراً ٹویٹ بھی کیا تھا، اس کی تائید بھی کی تھی، اب اس منصوبے سے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو نکات مسلم ممالک نے دیے تھے، یہ ٹرمپ نے جو منصوبہ پیش کیا ہے 20 نکاتی، وہ اس میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم خبر، پیوٹن روس کے صدر بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان 31 دسمبر سے پہلے پاکستان آنے والے ہیں. G7 نے روس کے اوپر مزید پابندیوں کا انتہا دے دیا ہے. عمران خان، علیمہ خان، علیم گنڈا پور کیا ہونے والا ہے؟ گنڈا پور کی کابینہ میں بہت سارے اہم لوگ مستعفی ہو رہے ہیں. علیمہ خان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ ایجنسیوں کی کارندہ ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ سوچیں گے کہ یہ ایک ادھر کا ٹاپک ہے ایک ادھر کا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم چاہ رہے ہیں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جو انہی امور کے اوپر بات کر سکتے ہیں محمد اسامہ علی، the very famous astrologer, business consultant, religious scholar. اسامہ صاحب آپ بھی پریشان ہوں گے کہ میں کہاں انٹرنیشنل ٹاپک سے شروع ہو کے جو ہے نا وہ آ گیا ہوں لوکل سیاست پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ انٹرنیشنل سے شروع کریں اور پھر لوکل پہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب آپ یہ ساری گفتگو کر رہے تھے تو اچانک مجھے خیال آیا کہ کافی دن ہی ہو گئے پاکستان کا کرنٹ چارٹ چیک کیے ہوئے کہ بھی صورتحال کدھر ہے. میں کافی دن سیلاب اور اس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا، تو اب اس سب میں جو کرنٹ وہ تھا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح صورتحال کیا بن رہی ہے اس وقت. تو سب سے پہلے آپ انٹرنیشنل کہہ رہے تھے لیکن اب چارٹ پاکستان اور انڈیا کا کھلا پڑا سمجھے مشترکہ، تو صورتحال جو ان کے ہے جو کافی زیادہ کریٹیکل ہے اس وقت، اور ان کے جو الائیز ہیں ان میں کوئی جو ان کا مغرب ہے ان کا اور ان کے جو مغربی کھلے دشمن ہیں وہ کافی زیادہ کھلی دشمنی پہ آنے والے ہیں پاکستان انڈیا کے، اور ان کی جو قوم جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آنے والی ہے. انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوتی لگ رہی ہے قوم جو ہے، اور ساتھ ہی بہت کریٹیکل کھچڑی پکنے کے دن یہ بن چکے ہیں، اور ان کا تقریباً دورانیہ جو رہے گا یہ وینس جب تک لیو میں رہے گا تقریباً اس مہینے اکتوبر کے کافی دن تک یہ کافی ٹربلس ہونے جا رہا ہے. ہاسپٹلز آپ کے دوبارہ سے بھرنے کے چانسز ہیں، اور معاملہ صرف کشمیر تک نہ رہے اس کے بھی چانسز ہیں. آپ کے کشمیر سے معاملہ آگے نکل جائے پہلی بات. دوسری بات آپ کے جو صحافیوں پہ میں آتا ہوں پہلے،
پہلے تو صرف یہ ہیڈ لائن سمجھ لیں اکتوبر کی کہ اکتوبر میں عوامی احتجاج زور پکڑیں گے پاکستان و انڈیا دونوں میں، اور اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے، لیکن اپوزیشن کو تتر بتر کر دیا جائے، اپوزیشن یونائٹ نہ ہو سکے، عوام اپوزیشن کا کام کرنے لگے، عوام اپوزیشن کے ساتھ آئے لیکن اپوزیشن نہ ہو مطلب ایسی کوئی صورت ہے، اور عوام جو ہے وہ ہاسپٹلز کے چکر لگائے، ہاسپٹلز میں جائے، ہیلتھ سیکٹر پہ آپ کے پریشر پڑ جائے، پلس آپ لوگوں کو کوئی وبائی اچانک مرض گھیر لے، بہت زیادہ اس کے کوئی کیسز آ جائیں، ہاسپٹلز میں ان شارٹ ایمرجنسی بس لگوا دیں ٹیکنیکلی۔ اب وہ وبائی مرض سے لگا دیں، وہ عوامی پریشر جو اپوزیشن کے ساتھ احتجاج کی فارم میں ایمرجنسی ہسپتالوں پہ پریشر ڈال دیں، بس چارٹ یہ کہہ رہا ہے اس وقت ڈلتا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے جو کھلے دشمن ہیں وہ کھلی دشمنی پہ اوپن اینیمیز کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کے ٹائم آ چکا ہے، پاکستان انڈیا کسی بھی وقت ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، انڈیا پاکستان شیورلی کسی بھی وقت ٹریگر ہو جائیں گے۔ ادھر سر جی، پاکستان انڈیا شیورلی کسی بھی وقت ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، پاکستان انڈیا شیورلی کسی بھی وقت ٹریگر ہونے کو ہے۔ اب جو مجھے نظر آیا، میں اس ٹائم کیونکہ لائیو دیکھ رہا ہوں، لائیو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی اس میں وہ کیا کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ کی کمی تو واقع ہوگی، کیونکہ میں نیچے چارٹ کو دیکھ رہا ہوں سامنے، تو اس وجہ سے اس میں اوپن اینیمیز بالکل کھل کے دشمنی پہ آ جائیں گے، اور ہیلتھ سیکٹر پہ پریشر ہوگا۔ صدر آپ کے جو ہے نشے کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس تمام جماعتوں کے صدر یہ ہوتی ہے پریڈکشن۔ کوئی قریبی بندہ ہو تو بتائے ہمیں، جتنے بھی صدر ہے نا، پارٹی کا ہو، ملک کا ہو، یا جس کا مرضی ہو، انڈیا یا پاکستان، یہ نیند کی گولیاں کھائیں یا ویسے پی لیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، مطلب نشے سے مطلب نیند، خام آور گولیاں۔ یہ منیمم ہے، میکسیمم وہی ہے جہاں آپ لے جائیں، کیونکہ وینس راہو کا کمبینیشن جب بھی بنتا ہے یہ آپ کو نشہ کراتا ہے۔ نشہ اب کوئی بھی ہوتا ہے، گولیاں گھول کے پی لو، بے شک شراب پی لو، بے شک کچھ بھی کر لو، لیکن منیمم یہ ہوتا ہے کہ نیند کی گولی کم از کم چل رہی ہوگی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم شرط لگا لیں، پارٹی عہدے دار جتنے بھی صدور ہوں، بے شک پاکستان کی پارٹی یا انڈیا کی، وہ منیمم اس وقت نیند کی گولی ضرور لے رہے ہیں، ڈاکٹر نے لکھ دی ہوگی، چلو منیمم یہ ہوتا ہے۔ اگلے دن کل کورس میں ہی میں کر رہا تھا ایک، ہم آج کل نا کلاس میں چل رہی ہے ٹائم پریڈکشن پہ آ گیا معاملہ کہ کب کیا ہوگا یہ کیسے بتانا ہے، تو اسی میں ایک چارٹ ڈسکس ہو رہا تھا، تو اب اسٹوڈنٹ ہے، ان کے شوہر کا چارٹ تھا، اپنے ہی شوہر کا ان کے کھلا ہوا تھا، تو جب وہ سامنے آیا تو میں نے کہا جی آپ کے شوہر نشہ تو نہیں کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی جیسا ان کا پوزیشن ہے، لیکن وہ نیند کی گولی ضرور کھا رہے ہوں گے۔ کہتی جی بالکل، وہ ڈرائیو کرتے ہیں، کافی ہیکٹک جاب ہے امریکہ میں، تو وہ کبھی کبھار ویکینڈ پہ اپنے سکون کے لیے ایک گولی کھا کے پھر سوتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے پریڈکشن۔ تو یہاں بھی اب پکی بات ہے، آپ کے اس وقت آپ کے پارٹی کے صدروں کی بات ہو رہی ہے، ملک کے صدر، پارٹیوں کے صدر، انڈیا و پاکستان دونوں کے گولی کھا رہے ہیں منیمم۔ اوپر چل رہا مودی کے، اب اس میں اگر یہ بھی پارٹی کا، مجھے نہیں پتا کسی پارٹی کا صدر ہے مودی یا نہیں، یا اس ٹائم انڈیا کا صدر کون ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا، لیکن پینے پلانے کی حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، اس کے بعد جو قدرتی آفات آپ کی، جو اس ٹائم کا جو پریشر ہے قدرتی آفات کا اس وقت انڈیا و پاکستان دونوں کی بتا رہا ہوں، یہ بڑی جامعہ لے لیں۔ آج اکتوبر میں، اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل پروگرام نہیں ہوا، اب ہر وقت میں قدرت کچھ مخاطب ہوتی ہے آپ لوگوں سے، جتنا بھی یہ ڈیمیج یا جتنی بھی ایک آپ لوگوں نے سب نے وہ دیکھا ہے جو کلیپس، اور ابھی اس میں کچھ قدم رہا ہے، کچھ بچت رہی ہے، وہ جو بھی معاملات ہیں، اور وہ سارے کے سارے 18 اکتوبر سے جب جوپیٹر ایگزالٹڈ ہوگا تو اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی 18 اکتوبر سے۔
ورنہ इसने जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड रहना था कुदरत की आफात तो पूरी दुनिया को देखनी ही थी। अच्छा जी, उसके बाद जो हाँ पार्लियामेंट आपकी के लिए कुछ सुख का सांस 18 अक्टूबर पे कोई ऐसी, यार एक बात मुझे बताएं, ये तो फिर मुझे लग रहा है कि सर जी कोई बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। आप लुबे लुबा आप सुनते जाए, जो मुझे नजर आ रहा है तो नक्शे बन रही इसलिए लाइव दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी ब्रेक है इसमें, अन्यथा नहीं मैं बोल सकता। मतलब मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त कोई ऐसे एहतजाज हो जाए, बहुत ज्यादा फूटे एहतजाज, उसके नतीजे में आपकी पार्लियामेंट और आपके सदर के घरों के दरमियान में पार्टी जो आपके प्रेसिडेंशियल हाउस और पार्लियामेंट में भी कोई गड़बड़ हो आपस में। और पार्लियामेंट के लिए ये है कि पार्लियामेंट पे अपोजिशन थोड़ा सा चढ़ाई करती नजर आ रही है, लेकिन सेम टाइम पे अपोजिशन तितर बितर भी होती लग रही है। तो अब 3-4 चीजों का ना अजीब वो लग रहा है मुरब्बा बनता। उससे मुझे ये लग रहा है 14 जो क्रिटिकल दिन होंगे वो नोट कर लें, 14 से 18 4 दिन, 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दरमियान जो दिन होंगे ये बड़ी कोई उधम के दिन होंगे। इस उधम में ये होगा कि अपोजिशन हार जाएगी, अपोजिशन आपकी हार जाएगी, अस्पतालों में पहुंच जाएगी अपोजिशन, जेलों में पहुंच जाएगी अपोजिशन, और पार्लियामेंट जो है आपकी वो बेहतर हो जाएगी। और यस हाँ, पार्लियामेंट थोड़ा सा सुकून में आएगी, हुकूमती पार्टियां। लेकिन इसी दौरान इसी असना में सदर और पार्लियामेंट के दरमियान में कोई टसल बनेगी, नवंबर दिसंबर में जाके इन लोगों की कोई आपस में नया मैकेनिज्म नया मामला हो सकते हैं। और इसी दौरान इंडिया पाकिस्तान अपने जंग में भी, इंडिया पाकिस्तान तो खैर कभी भी जंग में जा सकता है, बस ये मेरा ख्याल है 12 डिग्री। और यस, इंडिया पाकिस्तान तो किसी भी वक्त जंग में जा सकता है, कोई रात ये अचानक पता चलेगा भी उठो जी जागो व्लॉग करना है जी जंग होगी, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जो क्रिटिकल डेज है पार्लियामेंट की, जितने भी अपोजिशन लीडर्स की बेगमें हैं या इस टाइम सुन रही हैं हमारा प्रोग्राम, उनको चाहिए कि आप इनके सिर सदके दें, इनके जो है हिफाजत की दुआएं करें। इनके इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा। सेकेंडली, जिसका छठा घर एक्टिवेट है ना और वो अपोजिशन में है, वो तो जेल में जाने की तैयारी कर ले। जिसका छठा घर एक्टिवेट है वो अपना चार्ट खुलवा ले, जो भी उसको एस्ट्रोलॉजर भी टाइम दे दे उससे चेक करवा ले। जिसका छठा या 12वां एक्टिवेट है ये जेल में गया, या अस्पताल में या जेल में। तो इसलिए मेरा जाती ख्याल यह है एहतजाज में वो लोग जाएं जो अपना छठा 12वां चेक करा के जाएं। अगर छठा 12वां की दिशा नहीं चल रही, एक्टिवेट नहीं है, ये मदद कर रहा हूं अब मैं। बाद में जो दुआएं करवाते हैं जी, अब कैद से रिहाई की दुआएं कर दें, अब जी फलां की दुआएं कर दें, उससे पहले दवाई दे रहा हूं कि जो भी एहतजाज में जाना चाहता है, इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों की आवाम सुन ले, उनकी बेगमों को टैग कर दें, उनके लोगों को टैग कर दें। आपके करीब जो भी एस्ट्रोलॉजर है जस्ट उससे 2 बातें पूछ लें कि मेरे हस्बैंड की इस टाइम दिशा छठे 12वें की एक्टिवेट तो नहीं है। बस अगर वो नहीं कह दे तो शौहर को बेफिक्र होके भेजे, और अगर वो हाँ कर दे तो फिर उसको कहे तेरी जगह मैं चली जाती हूँ, तू घर रह। तेरी नुमाइंदगी, तेरी जगह आवाम को कहूंगी कि मैं तेरी नुमाइंदा के तौर पे आ गई हूँ। और अगर एहतजाज को डिजाइन ही, इंडिया वाले तो बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है, उधर इतना एस्ट्रोलॉजर बैठा होता है गली गली, पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले महीने के एंड तक, तकरीबन हम अक्टूबर के लास्ट तक 50 का बैच पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कि आपको 50 देंगे और उनमें से कुछ तो जाहिर बात आपको अचानक पाकिस्तान के ऊपर पे टॉप एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे।
جو واقعی آپ لوگوں کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کور کریں گے. ابھی ہم ایک پروگرام میں کتنی ٹاپکس کو دیکھ سکتے ہیں باریکی سے. بزنس پہ ہونا چاہیے, انڈسٹریز پہ ہونا چاہیے فور کاسٹ. جیسے ہاں ابھی ایک پروگرام کر لیں نا ہم, اس کی دیتے ہیں فور کاسٹ کہ کون سی انڈسٹری جو ہے وہ اپ ہونے جا رہی ہے. اچھا جی, اب جو ہے وہ ساری, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ احتجاج میں اچھا ہے کہ اگر سب اپنے چارٹ واٹ چیک کرا کے جائیں گے تو زیادہ سیف رہیں گے, بہتر ہے. اور جو طریقہ کار ہے میں نے وہ بھی سمجھا دیا. اب آتے ہیں کہ انڈیا میں جو رشیا کا دورہ ہے یہ بڑی اہم نوعیت کا ہے اس وقت, اور شاید اس کے بعد آپ کی انڈیا جیسی پیوٹن دورہ کر کے نکلے تو آپ لوگوں پہ انڈیا اٹیک کر دے, یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. پیوٹن کے آنے کے ہی انتظار تک آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہو, یا اس طرح سے کوئی صورتحال ہو, کیونکہ پیوٹن کے ذریعے انڈیا چائنا کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرے گا. یہ لیں, آپ کے بڑے بڑے چینلوں نے نہیں یہ بات کرنی, اور یہ دیکھ لیں انڈیا پیوٹن کو ڈال کے چائنا کو سائڈ پہ کرے یا نہ کرے گا, اس آپشن کو دیکھ کے پھر پاکستان پہ اٹیک کرے گا. یس, اور یہ پوری تیاری جیسے کہتے ہیں نا کھیر پکی پڑی ہے, اور پیوٹن کے آنے کے دنوں تک آپ لوگ تیاری کر لیں. اور اگر ٹیکنیکلی یقین جانے, اگر ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سائڈ بھی دی ہوئی ہے, وہ سائڈ بھی دی ہوئی ہے, میں پہلے کر دیتا اٹیک. میں نہ دیکھتا کہ پیوٹن آئے, پیوٹن کا دورہ ہی نہ ہونے دیتا. اگر میں پاکستان کی اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا, اور میں نے یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جیسا پچھلا خیر مارولس تھا, 4 گھنٹوں میں جتنا مسالہ چلایا وہ بالکل زبردست تھا, لیکن اس دفعہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ون اینڈ اونلی اینڈ لاسٹ, ایک ہی شاٹ, پراپر شاٹ, زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی شاٹ, اور پورے کے پورا جیسے کہتے ہیں نا سسٹم دوبارہ اگلے 5 سال تک جنگ کا سوچے بھی نہ, اس طرح کا. اور میں پہلے کر دیتا کیونکہ ہونا ہے, کیونکہ اس دفعہ وہ کام نہیں ہونا. اگر کوئی یہ میری ویسے کیا کہتے ہیں وہ نقل بھی سمجھ لیں, اس کو نقل کروا رہا ہوں یوں سمجھیں کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے اللہ کے آسرے پہ وہ سوچا تھا کہ بھئی آنے دو ایک دفعہ, اپنا ڈیفنس ایکسپوز نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ, کیونکہ وہ بھی ویلے ڈرون بھی بھیجی جا رہے تھے نا چیک کرنے کے لیے. تو اس دفعہ وہ بہت بڑا کریں گے جو ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا, اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور سیم ٹائم پہ آپ کی جو یہ ابھی پیوٹن کے دورے سے پہلے بی ایل اے پہ اور طالبان پہ جو آپ سے جہاز وہاز چلائے جاتے ہیں وہ چلا دیں, ایئر فورس کو اڑا دیں, اور جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. پیوٹن کے دورہ انڈیا سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ آ جائیں جو آپ نے اس کی بات کی, رشیا اور یورپ کی بات کی, نیٹو کی. رشیا اور نیٹو بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ پیوٹن بھی یہاں سے جاتے ہی آپ کی نیٹو والا آنسر جو ہے, یا اس وقت تک پیوٹن کے پہنچنے سے پہلے یا پیوٹن کے راستے میں. اور اگر میں پیوٹن ہوتا تو میں نہ اڑتا, میں ہوا میں آنے کا رسک نہ لیتا. چلیں یہ بھی سن لیں, میں پیوٹن ہوتا تو میں ہوا میں نہ آتا, یہ رسک لے گا انڈیا آنے کا, یہ بھی بتا دوں. اس ٹائم پیوٹن کو تو چاہیے کہ اگر کوئی زمین کے اندر کوئی بہت زیادہ گہرائیوں میں کوئی اڈا وڈا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ کے آپریٹ کرے. نیٹو پورا تیار ہوا پڑا ہے, نیٹو نے کسی بھی وقت آپ پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی وہ کر دینی ہے اٹیک, کسی نئے ملک کی طرف سے, کسی نئی سائٹ سے. اب آ جائیں جو آپ نے سمت فلوٹیلا کی بات کی, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ان ڈینجر تھا, اور وہ اس میں پہلے بتا ہی دیا تھا کہ وہ بہت برا سلوک ہوگا ان کے ساتھ, اور وہ نہیں پہنچا پائیں گے امداد, اور اپنا مشن میں پورے نہیں ہو پائیں گے. اور وہ کیونکہ جو یاہو کا اس وقت یاہو کا ملکی چارٹ جو ہم نے دیکھا اس نے ختم ہونا ہے. اس نے اپنے آپ کو اتنا اگریشن میں لے جا کے اپنی پوری اس تک جانا ہے کہ یہاں تک ہونا ہے کہ پھر آخر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار اس سے بات کرنا فضول ہے. ابھی آپ لوگ سارے 1.5 لاکھ بندہ مرا کے بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بات کی جائے, بات سے وہ نکلے گا. نہیں, یہ بات والا سلوشن نہیں ہے.
اور ویسے دیکھنے والوں نے یہ خواب بھی دیکھے ہیں کہ پاکستانی اور ان کے طیارے جو ہیں آپس میں پوری دنیا میں مطلب ان کے یاہو کے اور ہمارے طیارے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں اور جناب بھرپور جیسے کہتے ہیں جنگ ہے. دیکھنے والوں نے خواب میں تو میزائل ہمارے خیر بنی گالہ کے بھی ادھر ادھر دیکھے ہیں, تو ہم تو اس کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں. اور خواب کی بات کر رہا ہوں, یہ دونوں خواب کی باتیں ہیں, اور خواب کی باتیں آپ کو پتا تھوڑی سی تو ہنٹ ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو آنسر کرتے کرتے ایسی سچویشن بلڈ ہو جائے کہ پاکستان کو ڈائریکٹ دو بدو ہونا پڑ جائے, کوئی ایسا صورتحال بھی بلڈ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی کی نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم شاید اس کو لیٹر ہو. لیکن انڈیا پاکستان اگر تیواں ٹوٹکا لگاؤ تو پیوٹن, ورنہ کسی بھی وقت اس ٹائم 27 سے پہلے اس کا ہائی ٹائم چل رہا ہے. آج یہ وہ تازہ ترین ریئل ٹائم میں نزول جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے نا. اس ٹائم یہ باسی نہیں ہے, اس ٹائم یہ وہ نہیں تھا, پری پلان نہیں تھا پروگرام جو ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. آج تو مطلب آمد ہی ہوئی جا رہی تھی. ہمارا ناظرین یہ تو بڑے کرٹیکل ڈیز آنے والے ہیں, اور 4 جو اکتوبر کے دن بتائے ہیں وہ آپ سب لکھ لیں اور احتیاط کریں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.